بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، ہم اس وقت کاشان بصیرت کے پلیٹ فارم سے، ان کے یوٹیوب چینل سے جس کتاب کا مطالعہ کر رہے ہیں اس کا نام ہے امام مہدی علیہ السلام ولادت سے ظہور تک، پیج نمبر 375 کے آخری پیراگراف سے ہم اس آڈیو کا آغاز کریں گے، اور یہ آڈیو ہے آڈیو نمبر 32۔ تو چلیے آگے پڑھتے ہیں۔ اس میں ہیڈنگ ہے امام مہدی علیہ السلام مدینہ منورہ میں۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ امام مہدی علیہ السلام مکہ مکرمہ میں اپنا نائب مقرر کرنے کے بعد مدینہ منورہ کی جانب سفر کا ارادہ کریں گے۔ جب امام مہدی علیہ السلام مکہ سے نکل جائیں گے تو اہل مکہ میں سے بعض سرکش سامنے آئیں گے اور امام مہدی علیہ السلام کے بنائے ہوئے حاکم کو قتل کر دیں گے۔ یہ خبر امام مہدی علیہ السلام تک پہنچے گی تو وہ باقی سفر کا ارادہ قطع کر کے مکہ واپس آئیں گے اور اس سرکش گروہ کا کام تمام کریں گے اور فتنے کو جڑوں سے اکھاڑ پھینکیں گے۔ پھر امام علیہ السلام مکہ مکرمہ میں ایک اور حکمران مقرر کر کے مدینہ منورہ روانہ ہو جائیں گے۔ وہاں مدینے میں آپ کچھ امور انجام دیں گے۔ ہم ان میں سے ایک کی طرف اشارہ کرتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ آپ بعض قبروں سے جسم نکال کر انہیں جلا دیں گے۔ یہ مسائل تھوڑے وضاحت طلب ہیں لیکن ہم اجمالی ذکر پر اکتفا کرتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام مدینہ منورہ کے بعد کس جگہ کا ارادہ کریں گے؟ جواب یہ ہے کہ احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام مدینہ منورہ سے عراق کی طرف جائیں گے اور شاید جبل شمر، حائل اور رفحا، ریفے ہے الف اور پھر حمزہ، رفحا سے گزر کے نجف اشرف جائیں گے، جیسا کہ آج کل یہی راستہ مشہور ہے۔ ایک اور سوال یہ سامنے آتا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام عراق میں کس جگہ قیام کریں گے اور ان کا دارالحکومت کہاں ہوگا؟ تو اس کا جواب ہم آنے والی بحث میں بیان کریں گے۔ اگلی ہیڈنگ ہے سامعین، شہر کوفہ امام مہدی علیہ السلام کی حکومت کا دارالخلافہ۔ یہ پڑھتے ہیں اور اس وقت ہم پیج 376 پر ہیں۔ نجف اشرف اور کوفے میں 10 کلومیٹر سے کم فاصلہ ہے اور جو رہائشی منصوبے اس دور میں بنائے گئے ہیں ان کی وجہ سے نجف اشرف کوفے کے ساتھ متصل ہے۔ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے بعد کوفے کی اہمیت میں اضافہ ہو جائے گا کیونکہ یہ امام علیہ السلام کی حکومت کا دارالخلافہ ہوگا، جیسا کہ اس بارے میں ائمہ طاہرین علیہ السلام نے خبر دی۔ ذیل میں ہم اس موضوع پر چند احادیث پیش کرتے ہیں۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا، پھر مہدی علیہ السلام کوفے میں آئیں گے اور یہ ان کی جائے سکونت ہوگا۔ وہ تمام مسلمان غلاموں کو خرید کر آزاد کر دیں گے، ہر مقروض کا قرض ادا کر دیں گے، لوگوں پر کیے جانے والے مظالم کا جواب دیں گے، کسی کو قتل نہ ہونے دیں گے اور میت کے وارثوں کو مقتول کی دیت دیں گے۔ اب بریکٹ میں لکھا ہوا ہے فدیۃ مسلمۃ الی اہلھا۔ جسے قتل کا حکم سنایا گیا ہوگا اسے قتل نہ ہونے دیں گے، اس کا قرض ادا کریں گے اور اس کے اہل و عیال پر نوازش فرمائیں گے، حتیٰ کہ زمین کو عدل و انصاف سے یوں بھر دیں گے کہ جیسے وہ ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی۔ امام مہدی علیہ السلام اپنے گھر والوں کے ہمراہ رہبہ میں رہیں گے، یہ ہم پیج 377 پر ہیں۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام کی جائے رہائش تھی، یہ پاکیزہ زمین ہے اور آل محمد علیہ السلام میں سے ہر فرد ایک پاک و پاکیزہ زمین پر رہے گا اور اسی پر قتل کیا جائے گا۔ وہ افراد پاکیزہ وسیع ہیں۔ مفضل نے پوچھا، اے مولا علیہ السلام، کیا سارے مومنین کوفے میں ہوں گے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، ہاں، خدا کی قسم کوئی مومن باقی نہیں رہے گا مگر ان کے ساتھ اور ان کے پاس ہوگا۔ اس وقت گھوڑے کی زین 2000 درہم تک پہنچ جائے گی اور اکثر لوگ یہ خواہش کریں گے کہ جب وہ قیام کریں گے اور کوفے میں داخل ہوں گے تو کوئی مومن پیچھے نہ رہے مگر یہ کہ ان کے ساتھ ملحق ہو جائے۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، پھر مہدی علیہ السلام کوفہ چلے جائیں گے تو 310 سے اوپر افراد ساری دنیا میں پھیل جائیں گے۔ امام علیہ السلام ان کے کندھوں اور سینوں پر ہاتھ لگائیں گے تو وہ احکام و مسائل کے عالم ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ۔
امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت منقول ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب قائم آل محمد علیہ السلام قیام کریں گے تو کوفے کے گھر کربلا کی نہر سے مل جائیں گے۔ واہ سبحان اللہ۔ مفضل نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا، ہے مولا، امام مہدی علیہ السلام کا گھر کہاں ہوگا اور مومنین کہاں اکٹھے ہوں گے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، ان کا دارالحکومت کوفہ ہوگا، ان کے قانون کا محکمہ کوفے کی جامع مسجد ہوگی، ان کا محکمہ بیت المال اور مسلمانوں کے لیے مال غنیمت تقسیم کرنے کی جگہ مسجد سہلا ہوگی۔ وہ ایک بالشت کے سونا دے کر 7 زمینوں سے ایک بالشت جگہ خریدیں گے تاکہ کوفہ 54 میل ہو جائے اور کوفے کے گھر کربلا کے قریب ہو جائیں۔ پیج 378 ہیڈنگ ہے دنیا کی سب سے بڑی مسجد۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ دنیا میں بہت سی مساجد ہیں، یہ وسعت اور بناوٹ کے لحاظ سے مختلف ہیں، اور بہت سی مساجد میں جمعے کے روز جماعت قائم ہوتی ہے۔ مذاہب اربعہ کے نزدیک ہر نیک و بد کے پیچھے نماز جائز ہے، لیکن مذہب شیعہ میں امام کا عادل ہونا شرط ہے، یعنی امام جماعت واجبات ادا کرتا ہو اور حرام کاموں سے بچتا ہو۔ اس بنا پر شیعہ عوام کی سیرت رہی ہے کہ وہ اپنی نمازوں میں علماء، فضلاء، مجتہدین اور مراجع تقلید کی اقتداء کریں۔ یہ واضح ہے کہ امام جماعت علم و عدالت اور تقوی میں سب سے آگے ہوتا ہے۔ اس کی نماز قبولیت کے زیادہ قریب ہوتی ہے اور اس کے پیچھے نماز کا زیادہ اجر اور ثواب ملتا ہے۔ تو اس نماز کی کیا شان ہوگی جو معصوم علیہ السلام کی اقتداء میں پڑھی جائے گی اور جو تمام خوبیوں اور فضائل کے مجموعہ ہوگی۔ کوئی شک نہیں کہ اس نماز کی شان کے برابر کوئی دوسری نماز نہیں ہو سکتی۔ نہایت افسوس کی بات ہے کہ امت مسلمہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات سے اب تک اس ثواب سے محروم ہے۔ ہاں، امیر المومنین علیہ السلام کے زمانے میں بعض لوگوں کو یہ ثواب حاصل کرنے کا موقع ملا ہے، لیکن وہ بھی چند سال جو انگلیوں پر گنے جا سکتے ہیں، اور کچھ عرصہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے لوگوں کو نماز پڑھائی، پھر یہ دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا۔ اس کے بعد محراب مسجد یزید اور ولید جیسے خبیثوں، شرابیوں اور فاسقوں کے قبضے میں آ گیا۔ جب امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا اور وہ کوفہ پہنچ جائیں گے تو تمام مومنین کی نظریں امام مہدی علیہ السلام کی جانب مرکوز ہوں گی، کیونکہ بہت سے شیعہ دنیا کے مختلف حصوں میں ہوں گے اور کوشش کر کے کوفہ پہنچ جائیں گے، جیسا کہ پہلے حدیث میں گزر چکا ہے کہ کوفہ تمام اطراف و جوانب سے وسیع ہو جائے گا اور کربلائے معلیٰ کے ساتھ مل جائے گا، حالانکہ ان دونوں کے درمیان 60 کلومیٹر سے زیادہ فاصلہ ہے۔ امام مہدی علیہ السلام کوفے کی جامع مسجد میں جمعے کی نماز پڑھائیں گے، اور مسجد اپنی وسعت کے باوجود نمازیوں کے لیے تنگ پڑ جائے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تمام لوگ امام مہدی علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھنے کے مشتاق ہوں گے اور ان کی طرف سبقت کریں گے۔ ذیل میں اس موضوع پر ہم کچھ احادیث پیش کرتے ہیں۔ سامعین، ہم پیج 379 پہ آ گئے ہیں۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، امام مہدی علیہ السلام کوفے میں داخل ہوں گے اور کوفے میں 3 جھنڈوں کے درمیان اختلاف پڑ جائے گا تو ان کے لیے راستہ ہموار ہو جائے گا، حتیٰ کہ امام علیہ السلام مسجد میں داخل ہو کر ممبر پر جلوہ افروز ہوں گے اور لوگوں سے خطاب کریں گے، اور لوگ نہیں سمجھ سکیں گے کہ امام مہدی علیہ السلام عالم بقا میں کیا ارشاد فرما رہے ہیں۔ جب دوسرا جملہ آئے گا تو لوگ عرض کریں گے کہ اے فرزند رسول علیہ السلام، آپ علیہ السلام کی اقتداء میں نماز پڑھنا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ نماز کے برابر ہے، لیکن ہم اس مسجد میں گنجائش نہیں پاتے
تو امام فرمائیں گے میں تمہارے لیے ایک ایسی مسجد تلاش کر رہا ہوں جس میں تم سب سما سکو۔ پھر امام مہدی علیہ السلام نجف کی جانب چلے جائیں گے اور ایک مسجد بنائیں گے کہ جس کے 1000 دروازے ہوں گے اور سارے لوگ اس میں سما جائیں گے۔ اسی طرح کی ایک روایت امام جعفر صادق علیہ السلام سے بھی مروی ہے۔ بہر صورت اس حدیث سے مستفاد اور معلوم ہوتا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام ایک ایسی مسجد بنانے کا حکم صادر فرمائیں گے جس کی تاریخ انسانی میں کوئی مثال نہیں ہوگی اور اس کے 1000 دروازے ہوں گے۔ ہم فرض کرتے ہیں کہ مسجد کی بناوٹ اس طرح ہوگی: مسجد کے چاروں اطراف میں 250 دروازے ہوں گے، اور یہ بھی واضح رہے کہ وہ دروازے اتنے وسیع ہوں گے کہ لوگوں کے ہجوم آسانی سے اندر آ جا سکیں۔ تو ضروری ہے کہ ہر دروازے کے قریب چوڑائی کم سے کم 3 میٹر ہوگی۔ اس بنا پر مسجد کی داخلی جانب چاروں کونوں میں سے ایک کونے کی داخلی دروازے کی چوڑائی صرف 750 میٹر ہوگی۔ اس عدد کے ساتھ دیوار کی مسافت کو ملایا جائے گا، اور جو ہر 2 دروازوں کے درمیان ہے، بالفرض اگر ہر 2 دروازوں کے درمیان 10 میٹر جگہ ہے تو اس حساب سے دیوار کی لمبائی 2500 میٹر ہوگی۔ 2500 میٹر ہوگی، اور جب اس کے ساتھ دروازوں کی چوڑائی 750 میٹر جمع کی جائے گی تو مسجد کی ایک طرف کی لمبائی 3250 میٹر ہوگی۔ ہم پیج 380 پہ پہنچ گئے۔ جب ہم اس عدد کا مربع نکالیں گے تو مسجد کی لمبائی 10,562,500 مربع میٹر ہوگی۔ اب اس کو میں ان نمبرز بولتی ہوں: 10 5 62 500، یعنی 10,562,500 اچھا مربع میٹر لکھا ہے۔ اچھا، اور یہ بھی ضروری بات ہے کہ یہ مسجد ایسی جگہ بنائی جائے گی کہ جہاں وضو وغیرہ کی سہولیات موجود ہوں گی۔ اس مسجد میں دروازوں کی اتنی زیادہ تعداد اس لیے ہوگی کہ نمازی آسانی سے اندر باہر آ جا سکیں، اور یہ عظیم کام آپ علیہ السلام ہی کے زمانے میں ممکن ہے۔ اگلی ہیڈنگ ہے امام مہدی علیہ السلام فلسطین میں۔ کوفے میں اہم امور کی انجام دہی کے بعد امام مہدی علیہ السلام فلسطین کا رخ کریں گے۔ ہم نے سفیانی کے بارے میں بحث کرتے ہوئے یہ بیان کیا تھا کہ جس روز امام مہدی علیہ السلام فلسطین جائیں گے اس روز سفیانی ملعون قدس کے شمال مشرقی جانب وادی رملہ میں ہوگا۔ امام مہدی علیہ السلام ایک بڑا لشکر لے کر فلسطین پہنچ جائیں گے۔ وہاں دونوں لشکروں کے مابین جنگ شروع ہو جائے گی اور آخر میں امام مہدی علیہ السلام کا لشکر فتح یاب ہو جائے گا۔ احادیث بتاتی ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام فلسطین کے شہر لد لام پہ پیش ہے کہ دروازے کے پاس ہوں گے۔ نہیں معلوم کہ اس وقت فلسطین اور اردن میں موجود حکومتوں کا امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں کیا موقف ہوگا، مگر یہ ثابت ہے کہ امام مہدی علیہ السلام تمام ظالم حکومتوں کا خاتمہ کریں گے اور تمام منحرف حکمرانوں کو موت کے گھاٹ اتار دیں گے۔ وہاں شہر لد کے دروازے کے پاس حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام امام مہدی علیہ السلام کی بیعت کے لیے آسمان سے زمین پر نازل ہوں گے۔ اگلی ہیڈنگ ہے حضرت عیسیٰ کا آسمان سے نازل ہونا۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ امام مہدی علیہ السلام کے قیام کے وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے نازل ہونا تمام مسلمانوں کے نزدیک ثابت شدہ حقیقت ہے، اور یہ ان امور میں سے ہے جن میں ذرہ برابر شک کی گنجائش نہیں۔ شاید حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے وقت نازل ہونے میں امام مہدی کی تقویت، اعتراف اور تصدیق کی حکمت پوشیدہ ہو، بالخصوص کہ جب وہ امام مہدی علیہ السلام کی اقتداء میں نماز پڑھیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمین پر نازل ہونا خدا کی عجیب و غریب نشانیوں میں سے شمار ہوگا۔ سامعین، ہم پیج 381 پہ آ گئے ہیں۔ کیا یہ قابل تعجب امر نہیں کہ ایک انسان زمین پر زندگی کے کچھ دن گزارے، پھر آسمان کی طرف عروج کر جائے اور وہاں 1900 سال سے زیادہ عرصہ گزارے اور پھر زمین پر آ جائے؟ مزید یہ کہ وہ انسان دوسرے لوگوں سے ممتاز ہے، انبیاء الہی میں سے ایک اولو العزم نبی ہے،
اور وہ صاحب کتاب و شریعت ہے، اس کی ولادت بغیر باپ کے ہوئی، اور آج بھی اس کی امت میں قریب قریب 1 ارب افراد موجود ہیں۔ اور یہاں ان بریکٹ میں نیچے حاشیے میں لکھا ہوا ہے کہ اب اس کی تعداد میں بھی خاطر خواہ اضافہ ہو چکا ہے۔ ان میں بادشاہ، امراء، جمہوریتوں کے رئیس اور ہر طبقے کے افراد موجود ہیں۔ اس کی لاکھوں تصویریں گرجا گھروں، محلات اور مسیحیوں کے گھروں میں موجود ہیں۔ اس کے علاوہ اس شخص کے بارے میں مسیحیوں میں مختلف قسم کے عقائد موجود ہیں۔ کچھ کہتے ہیں کہ وہ خدا کا بیٹا ہے، کچھ کہتے ہیں کہ وہ خدا ہے۔ تعالی اللہ عما یشرکون۔ بہرحال حضرت عیسیٰ علیہ السلام تمام مسیحیوں کے نزدیک ایک مقدس ہستی ہیں، جبکہ باقی ادیان و مذاہب کے پیرو اس حقیقت سے بے خبر ہیں۔ اسی طرح مسلمان بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں شایان شان عقیدہ رکھتے ہیں۔ اس موضوع کی اہمیت کے پیش نظر ہم بہت سی متواتر احادیث میں اس معنی کی وضاحت پاتے ہیں۔ جب ہم حدیث کی بڑی بڑی کتابوں کی طرف رجوع کرتے ہیں تو ہم بہت سے اہل سنت علماء و حفاظ کو پاتے ہیں، یعنی جو حفظ جنہوں نے کیا ہوتا ہے، کہ جو امام مہدی علیہ السلام کے قیام کے وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نازل ہونے کو بیان کرتے ہیں، لیکن انہیں یہ حقیقت اچھی نہیں لگتی اور وہ اس حدیث میں تصرف کر دیتے ہیں، کبھی اول اور آخر کو حذف کر دیتے ہیں اور کبھی الفاظ تبدیل کر دیتے ہیں۔ پیج 382۔ مثلاً امام بخاری کو اہل سنت کے نزدیک ایک منفرد مقام حاصل ہے اور اس کی کتاب قرآن مجید کے بعد اسہل الکتب سمجھی جاتی ہے، اور وہ اس حدیث کو ابو ہریرہ سے بہت ہی اجمال اولاد کے ابہام کے ساتھ روایت کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیف انتم اذا نزل ابن مریم فیکم و امامکم منکم، اس وقت تمہاری کیا حالت ہوگی۔ یہ سامعین یہ بریکٹ میں لکھا ہوا ہے، انورٹڈ کاما میں، سوری۔ اس وقت تمہاری کیا حالت ہوگی کہ جب حضرت مریم علیہ السلام کے بیٹے تمہارے درمیان نازل ہوں گے اور تمہارا امام تم میں سے ہوگا۔ مسلم نے اسے اپنی صحیح میں، دیلمی نے فردوس الاخبار میں اور احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں ذکر کیا ہے۔ امام بخاری کا استاد نعیم بن جمالی اپنی اسناد سے کعب سے روایت کرتا ہے کہ کعب نے کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سحر کے وقت دمشق کے مشرقی دروازے پر سفید پہاڑی پر نازل ہوں گے اور انہیں بادل اٹھائے ہوئے ہوگا، وہ اپنے دونوں فرشتوں کے کندھوں پر سوار پر رکھے ہوئے ہوگا، پھر ان پر 2 کپڑے ہوں گے، ایک قمیص کے طور پر ہوگا اور ایک چادر کے طور پر۔ وہ اپنا سر نیچے کریں گے تو اس موتی ان بریکٹ کے مانند پسینے، اس موتی کے قطرات گریں گے۔ یہودی ان کے پاس آ کر کہے گا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب ہیں، تو وہ فرمائیں گے تم جھوٹ بولتے ہو۔ پھر نصرانی آ کر کہیں گے ہم آپ علیہ السلام کے اصحاب ہیں، تو وہ فرمائیں گے تم بھی جھوٹ بولتے ہو، بلکہ میرے اصحاب تو مہاجرین ہیں اور باقی اصحاب ملحمہ ہیں۔ پھر وہ مسلمانوں کی ایک جماعت کے پاس آئیں گے، ان کا خلیفہ انہیں نماز پڑھا رہا ہوگا، جب مسیح اٹھ انہیں دیکھیں گے تو رک جائیں گے۔ وہ خلیفہ کہے گا اے مسیح اللہ، آئیں ہمیں نماز پڑھائیں، تو وہ کہیں گے بلکہ آپ علیہ السلام اپنے اصحاب کے ہمراہ نماز پڑھیں، خدا آپ علیہ السلام سے راضی ہے اور مجھے وزیر بنا کر بھیجا گیا ہے، نہ کہ امیر۔ تو انہی مہاجرین کا خلیفہ 2 رکعتیں پڑھائے گا اور حضرت عیسیٰ ابن مریم بھی ان میں موجود ہوں گے۔ پھر نعیم بن حماد حضرت حذیفہ بن یمان سے ایک اور حدیث رسول روایت کرتا ہے، اور حدیث کے الفاظ یہ پیج نمبر 383 پہ آ گئے ہم سامنے، اور حدیث کے الفاظ میں تلاعب اور پہ بریکٹ میں لکھا ہے جال سازی کرتا ہے، جیسے وہ کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ
علیہ السلام زمین پر آئیں گے تو لوگ انہیں خوش آمدید کہیں گے اور رسول خدا کی حدیث کی تصدیق پر خوش ہوں گے۔ پھر مؤذن سے کہیں گے کہ نماز کی اقامت کہو۔ اس کے بعد لوگ عرض کریں گے کہ اے عیسیٰ علیہ السلام ہمیں نماز پڑھائیں، تو وہ کہیں گے کہ اپنے امام کی طرف جاؤ، تمہارا امام تمہیں نماز پڑھائے گا، بے شک وہ بہترین امام ہے۔ پھر ان کا امام علیہ السلام انہیں نماز پڑھائے گا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے ہمراہ نماز پڑھیں گے۔ ہمارے قارئین نے ملاحظہ کیا ہوگا کہ کس طرح انہوں نے احادیث میں طلاق کیا اور امام مہدی علیہ السلام کے نام کی وضاحت نہیں کی، بلکہ کبھی امیر کہا، کبھی خلیفہ اور کبھی امام۔ لیکن ان کے بعض علماء نے اسی حدیث کو بغیر کسی تحریف و تلاعب کے ذکر کیا ہے۔ ذیل میں ہم کچھ احادیث پیش کرتے ہیں، جیسا کہ حضرت ابو سعید خضری رحمۃ اللہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہم میں وہ دو شخص بھی موجود ہیں کہ جن کے پیچھے حضرت عیسیٰ ابن مریم نماز پڑھیں گے، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ حضرت حذیفہ بن یمان سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، امام مہدی علیہ السلام متوجہ ہوں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہو چکے ہوں گے اور ان کے بالوں سے پانی ٹپک رہا ہوگا، تو امام مہدی علیہ السلام فرمائیں گے کہ آگے آئیں اور لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ تمام نماز آپ کے لیے قائم کی گئی ہے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام میری اولاد میں سے ایک ہے، میری اولاد میں سے ایک شخص کے پیچھے نماز ادا کریں گے۔ جب نماز ختم ہو جائے گی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کھڑے اور ایک مقام کے پاس بیٹھ کر امام مہدی علیہ السلام کی بیعت کریں گے۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس خدا کی قسم جس نے مجھے حق کے ساتھ بشارت دینے والا بنا کر بھیجا، اگر دنیا کے ختم ہونے میں ایک دن بھی باقی رہتا تو خدا اس دن کو اتنا طویل کر دے گا، تو اتنا طول دے گا کہ اس میں میرا بیٹا مہدی علیہ السلام خروج کرے گا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم کہاں گیا آسمان سے نازل ہو کر اس کے پیچھے نماز ادا کریں گے۔ حضرت امیر المومنین نے دجال کے قصے میں فرمایا، امام مہدی علیہ السلام بیت المقدس میں، اب ہم پہنچ رہے ہیں پیج 384، بیت المقدس میں داخل ہوں گے اور لوگوں کو نماز کی جماعت کرائیں گے، پھر جمعہ کا دن ہوگا اور نماز کی اقامت کہی جا چکی ہوگی، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام عیسیٰ ابن مریم دو چمکدار کپڑوں میں نازل ہوں گے، ان کا رنگ سرخ ہوگا گویا ان کے سر مبارک سے تیل کے قطرے گر رہے ہوں، لیکن ان کے بالوں میں کنگھی ہوئی ہوگی، ان کا چہرہ مبارک اور کشادہ ہوگا، وہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بہت مشابہت رکھتے ہوں گے۔ امام مہدی علیہ السلام انہیں دیکھ کر فرمائیں گے، اے بطول زادے لوگوں کو نماز پڑھائیں گے، مطلب سوال کیا ان سے، تو وہ فرمائیں گے کہ اقامت نماز آپ علیہ السلام کے لیے پڑھی گئی ہے۔ پھر امام مہدی علیہ السلام آگے تشریف لائیں گے اور لوگوں کو نماز کی امامت کرائیں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی اقتدار میں نماز پڑھیں گے اور ان کی بیعت کریں گے۔ اب ہم اس موضوع پر علماء اہل سنت میں سے چند ایک علماء کی آراء پیش کرتے ہیں۔ علامہ آلوسی تفسیر روم المعانی میں سورہ زخرف کی آیت نمبر 59 کے ذیل میں لکھتے ہیں کہ مشہور ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام و مشق میں نازل ہوں گے، دمشق ہے، اردو کی ٹائپنگ میں بہت ہی کنفیوژن ہو جاتی ہے، معذرت چاہتی ہوں سامعین۔ المانی میں سورہ زخرف کی آیت نمبر 59 کے ذیل میں لکھتے ہیں کہ مشہور ہے
کہ حضرت عیسیٰ دمشق میں نازل ہوں گے اور لوگ صبح کی نماز میں مشغول ہوں گے تو لوگوں کا امام پیچھے ہو جائے گا، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسے آگے کریں گے، اس کے پیچھے نماز پڑھیں گے اور عرض کریں گے آپ علیہ السلام کے لیے اقامت پڑھی گئی ہے۔ علامہ جلال الدین سیوطی کتاب الجاوی علی الفتاوی کی دوسری جلد میں صفحہ نمبر 167 پر رقم دراز ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا امام مہدی علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھنا بہت سی صحیح احادیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے اور رسول صادق و مصدق ہیں، اور ان کی خبر خلاف واقع نہیں ہو سکتی۔ پھر سیوطی میں اپنے بیٹے کو اپنے قول کی اس دلیل پر بعض روایات پیش کی ہیں۔ شیعہ کتابوں میں تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ ہدا کی بہت سی روایات موجود ہیں، اور وہ سب صراحت کرتی ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نماز میں امام مہدی علیہ السلام کی اقتداء کریں گے، اور یہ کہنے میں مبالغہ نہیں ہوگا کہ شیعوں کے نزدیک حضرت عیسیٰ کا آسمان سے نازل ہونا اور امام مہدی علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھنا امور قطعیہ میں سے ہے، حتیٰ کہ کتاب عیون المعجزات میں آیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلام نے امام مہدی علیہ السلام خاتمہ الائمہ کے خروج کی خبر دی کہ وہ زمین کو عدل و انصاف سے اس طرح بھر دیں گے جس طرح وہ ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی، اور ان کے خروج کے وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے اور ان کے پیچھے نماز ادا کریں گے۔ پھر فرمایا اس بات پر تمام شیعہ علماء، غیر علماء اہل سنت، خاص و عام اور بچوں نیز بوڑھوں کا اتفاق ہے اور یہ خبر بہت مشہور ہے، اس بارے میں ہم آئندہ فصول میں بھی انشاءاللہ بیان کریں گے۔ اب ہیڈنگ ہے جو اس ٹاپک کی اور آج کی آڈیو جو ہم ریکارڈ کر رہے ہیں سامعین، اس کی آخری ہیڈنگ ہے پیج 385 سے، آئیے پڑھ لیتے ہیں، آدھے صفحے کی ہے، ہیڈنگ ہے دجال، اس کو پڑھنے کا مجھے بہت شوق ہے، آئیے پڑھتے ہیں۔ یہ اسم دجل سے مشتق ہے اور اس کے معنی دھوکہ، جھوٹ اور فریب و مکر کے ہیں۔ دجال ایک شخص کی صفت میں ہے اور وہ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے پہلے خروج کرے گا۔ اس سے مراد مغربی تہذیبیں یا جدید شہریت ہرگز نہیں کہ جو دلوں کو اپنی طرف کھینچتی ہے، جیسا کہ بعض معاصرین کا خیال ہے۔ دجال اس وقت خروج کرے گا جب پانی اور غذا کی کمی ہوگی، لوگ پست اور ذلیل لوگوں کے پیچھے چلیں گے اور کچھ تباہیاں پھیلانے والوں کی پیروی کریں گے، جیسا کہ سڑکوں پر پھرتی ہوئی عورتیں اور ان کی اولادیں اور بیہودہ وغیرہ اور یہود وغیرہ۔ یہ لکھا ایسا ہے کہ بعض دفعہ مس پرنٹ ہے، اچھا، اولادیں اور یہود وغیرہ۔ یہ آگے چلتے ہیں۔ احادیث کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ دجال کا کانا ہوگا اور وہ شعبدہ بازی، جادو اور نظر بندی کا ماہر ہوگا۔ وہ اپنے جادو کے ذریعے لوگوں کو گمراہ کرے گا اور جب انہیں گمراہ کرے گا اور دیں گے سامعین، یہ تھوڑا سا یہاں پہ ہے، اس کو میں دیکھتی ہوں۔ گمراہ کرے گا اور عجب نہیں کہ وہ پہلے نبوت اور پھر ربوبیت کا دعویٰ کرے۔ آخر کار امام مہدی علیہ السلام کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حکم دیں گے کہ وہ دجال کو قتل کر کے بندگان خدا کو سکون دلائیں اور اس کے شر اور فتنے سے بچائیں۔ ہم یہاں اسی مواد پر اکتفا کرتے ہیں۔ تفصیل اس اجمال کی احادیث کی بڑی کتابوں میں موجود ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ تو سامعین، یہ پیج 385 پہ یہ آڈیو ہماری ختم ہو گئی ہے۔ اگلی آڈیو کے ساتھ جلد ہی حاضر ہوں گے، اور اگلی اس کی کتاب میں یہ ہے 18ویں فصل۔
تو یہ انشاءاللہ ہم پیج 386 کو اگلی آڈیو میں پڑھیں گے. تب تک کے لیے خدا حافظ، فی امان اللہ.